آج تو کچھ تحریکیں مندروں کی چل رہی ہیں کہ مندر بننا چاہیے، اور مندر کے حوالہ سے بڑے آج کل لوگ جوش میں ہیں اور ہوش بھی کھو بیٹھے ہیں۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ مندر سے ہمارا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلامی نظام پر وطن بنا تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس کا قانون جو ہے، اس کے قاعدے ہیں، اس کے قانون کے اندر لکھا ہے کہ جو اسلام سے جس چیز ٹکراتی ہے وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس ریاست کے اندر اقلیتوں کے حقوق ہیں اور اقلیتوں کے حقوق دیے جا رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں۔ کیا ہندوؤں کے حقوق نہیں ہیں؟ کیا سکھوں کے حقوق نہیں ہیں؟ عیسائیوں کے حقوق ہیں، ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں، اور ان کی عبادت گاہیں بھی، ان کی حفاظت کا ذمہ ریاست کے ذمہ ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی دور کریں، یہ ریاست کا ذمہ نہیں ہوتا کہ اقلیت کو اس کی عبادت گاہ اپنی جیب سے بنا کے دے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ریاست کا کام ہے کہ ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا، ان کی عبادت گاہ کی حفاظت کرنا۔ تو ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت، ان کے جان و مال کی حفاظت، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان کی ریاست ان کے جان و مال کے حقوق کی حفاظت صحیح معنوں میں کر رہی ہے۔ حالانکہ ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے، وہاں مسلمانوں کی جو حالت ہے، وہاں مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجدوں کی جو حالت ہے، سینکڑوں مسجدیں گرا دی گئیں، شہید کر دی گئیں، بلکہ مسجدوں کو گرا کر وہاں مندر بنائے گئے۔ پاکستان میں کوئی ایک مثال نہیں دے سکتا، کوئی ایک مثال۔ مودی اور مودی کی پوری نسل، ہندو اور ہندو کی پوری نسل، کہ کہیں مندر گرا کر ہم نے مسجد بنائی ہو، زبردستی ایسا کام کیا ہو، کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ لیکن ان کے ہاں کیا سلوک ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا اس پہ اعتراض نہیں کہ مندر بنانے پہ، پہلی تو بات ہے کہ وہ کمیونٹی، وہ اقلیت اپنی جیب سے جگہ خریدے، انہوں نے اپنی عبادت گاہ بنانی ہے۔ تو اب کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ، لوگوں کی امانتیں، مسلمانوں کی امانتیں، یہ جو ٹیکس ہے مسلمانوں کی امانت ہے، یہ آپ کا پیسہ ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ جو 10 کروڑ مختص کیا گیا ہے، کسی نے جیب سے لایا ہے؟ اپنی تنخواہ دی ہے؟ یا تو کہتے ہیں یہ جی میری تنخواہ ہے، میں اپنی تنخواہ سے دے رہا ہوں۔ یہ خزانہ ہے، قومی خزانہ، بیت المال ہے، تو اس کے کچھ اصول ہیں۔ یہ پیسہ قطعاً کسی عبادت گاہ پر نہیں لگایا جا سکتا کہ جو غیر مسلم کی عبادت گاہ ہو۔ ریاست کا قانون اجازت نہیں دیتا، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایسا خود لگا کر ریاست مندر تعمیر کروائے۔ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ایسی نارگی پھیلانا چاہتے ہیں؟ کیوں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا اصول بالکل واضح ہے کہ ریاست اپنا پیسہ لگا کے مندر نہیں بنا سکتی۔ یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ قوم کی امانت ہے۔ ہاں، وہ کمیونٹی جو اقلیت ہے، وہ اپنے پیسے سے، اپنے چندے سے، یا جو اپنا ان کا سسٹم ہے، اسے مندر بنائے، جو کچھ مرضی بنائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اسلامی ریاست میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس جگہ پر مندر بنانا جہاں پر آبادی ہندوؤں کی کوئی نہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد جو دارالخلافہ ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر ایک مندر کی جگہ مختص کرنا، پھر مندر بنانا، یہ سارے کا سارا کیوں ہو رہا ہے؟ کس طرح ہو رہا ہے؟ ہمیں بالکل اس پر تحفظات ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، پاکستان کا قانون بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم ریاستی اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ فوراً اس پر ایکشن لیا جائے، قانون کے مطابق چارہ جوئی کی جائے، اور اس حوالہ سے جتنے علماء کے تحفظات ہیں دور کیے جائیں، اس کام کو روکا جائے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم اس وطن کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے۔ وقت متحمل نہیں، وطن متحمل نہیں کہ انارگی ہو، تفرقہ پروری ہو، انتشار ہو۔ ہم اہل سنت و جماعت اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے۔ ہر جس کسی کی بھی سوچ ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، وہ اپنی سوچ کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارے۔ ہم امن کے دائی ہیں، امن کا پیغام دیتے ہیں، اور چاہتے بھی ہیں کہ وطن میں امن ہو، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس وطن کو امن نصیب فرمائے۔ واحد پوری دنیا کے اندر اہل سنت و جماعت لوگ ایسے ہیں جن کے خمیر اور ضمیر کے اندر امن و امان ہے، جن کے ضمیر کے اندر
दूर तक भी दहशत गर्दी का तसव्वुर नहीं है, जिनका प्रोग्राम ही जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है।